الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو، پہلا پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے، اور دوسری صورت سورۃ البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے 141 آیات پہلے پارے کا حصہ ہیں، پہلے پارے میں شامل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے میں اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف سے خصوصی دی گئی آیت ہے، اور اس کو پڑھنے سے نیک کام میں اللہ کی طرف سے برکت اور اللہ کی طرف سے خیر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو۔ اس لیے ہم کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، نماز سے تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ معمول بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر تفصیل اگر آپ چاہتے ہیں تو تفسیروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بہت خوبصورت علمی مباحث موجود ہیں، ان کی طرف آپ رجوع کریں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں مکمل طور پر اللہ کی تعریف بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی تعریف بھی ہیں، اور دوسری طرف سے یہ اسلام کی بنیادی عقائد بھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ کے وجود کا ذکر ہے کہ اللہ ایک یقینی وجود رکھنے والی ذات ہے، اور پھر اللہ کی صفات کا ذکر ہے، پھر قیامت میں اللہ کی بادشاہی اور اللہ کی ملکیت کا ذکر ہے۔ لہٰذا ان 3 آیات میں اللہ کی تعریف کے ساتھ اسلام کے بنیادی عقائد خصوصاً توحید اور قیامت کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور درمیان میں جو یہ آیت آتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ آیت سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی استعانت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آخر تک جو آیتیں ہیں، ان آیات میں انسان اپنے اللہ سے ایک خصوصی دعا کرتا ہے جس کو صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کہتے ہیں۔ یاد رکھو، صراط مستقیم کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صراط مستقیم قرآن کا راستہ ہے، صراط مستقیم جو نا بے فلاں کا راستہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف جو نا بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء اور رسولوں پر انعام کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدیقین پر انعام کیا، نازل کیا، اور اسی کے ساتھ جو نا اللہ تعالیٰ شہداء اور صالحین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل فرمایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان 4 طبقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کے ساتھ مخصوص کر کے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس میں یہ کہ انبیاء و رسول جو نا وہ اصل ہیں، اور صدیقین، شہداء اور صالحین ان کے تابع ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے صدیقین اور شہداء اور صالحین کے راستے کو بھی صراط مستقیم میں اس لیے جو نا بے شمار فرمایا کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے لوگ یہی ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی گمراہ لوگوں کی اور خصوصاً ان لوگوں کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے جن پر میرا غضب نازل ہوا یا جن پر میرا عذاب نازل ہوا۔ انبیاء علیہم السلام میں خصوصاً صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں رہنمائی دی ہے کہ یہ
غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ولضالین سے مراد عیسائی ہے۔ یعنی یہودی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، عیسائی وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے الوہیت میں شامل کر کے گمراہ ہوئے۔ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد ہم آمین پڑھتے ہیں۔ آمین کا معنی یہ ہے، اے اللہ جو میں نے آپ سے دعا کی ہے، اے اللہ جو میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے وہ مجھے عطا کیجئے اور اس کو قبول کیجئے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی 141 آیات پہلے پارے میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے ابتدائی 20 آیات میں، سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو انسانوں کی پہلی قسم متقین کا اللہ نے ذکر کیا، اور ان کی صفات کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ متقین لوگ غائب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نا اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اعمال میں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ اللہ نے متقین کی کامیابی اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد خالص کافروں کا ذکر اللہ نے 2 آیات میں کیا۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو دل سے اور زبان سے اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی کتابوں، نبیوں، رسولوں اور آخرت کا انکاری ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن عذاب عظیم کے حوالے ہوں گے، یعنی ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ اور آخر اس کے بعد 13 آیات میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر کفر رکھتے ہیں اور زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کے زبانی اقرار کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ قرار دیا سورۃ المنافقون میں۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین اپنے یقین رکھنے میں جھوٹے ہیں، یہ صرف زبان سے تو بولتے ہیں، اندر ان کا کفر چھپا ہوا ہے۔ تو منافقین اندر سے کافر ہوتے ہیں، باہر سے وہ جو نا بے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کھول کر مدینہ میں جو منافقین تھے ان کے جو نا شرارت کو، ان کی خباثت کو، ان کی جو نا بددیانتی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب علیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو عبادت کی دعوت دی ہے۔ آگے قرآن کے معجزہ ہونے کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یاد رکھو قرآن مجید اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک چیلنج دیا ہے کہ تم سارے مل کر قرآن مجید جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ، یا قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کر لاؤ۔ تو میرے اور آپ کے رب نے خود فرمایا کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے، اور بالکل نہیں لا سکتے ہو۔ جب نہیں لا سکتے ہو تو ماننے میں ہی خیر ہے، تاکہ تم اس عذاب سے بچ سکو جو عذاب میں نے کافروں کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کیا ہے۔ پھر اللہ نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ زمین آسمان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی طور پر جو ناب ہے اس کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ پھر رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو ذکر کیا، اور اس کے اندر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے بطور مشورہ تو نہیں کہہ سکتے، ویسے ان کے سامنے اللہ نے ذکر کیا، تو فرشتوں نے انسان کی پیدائش پر اعتراض کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فوقیت دینے کے لیے، ان فرشتوں پر فضیلت دینے کے لیے انسان کو خیر و شر کا علم دے کر ان کے سامنے کھڑا کیا، اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ اچھی طرح سے انسان کی فضیلت اور برتری فرشتوں پر ثابت ہو جائے۔ فرشتوں نے تو اس کو مان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا،
اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ شیطان تھا ہی کافر، اس وجہ سے اللہ کے حکم سجدے کا انکاری ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اس کی بیوی کو جنت میں بھیج کر ایک خاص درخت کے پاس نہ جانے کے لیے ان کو تاکید کی اور فرمایا کہ اگر تم اس کے پاس جاؤ گے پھر تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ پھر شیطان کے ورغلانے پر حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے ساتھ اس درخت کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو اٹھا کر زمین پر اتار دیا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایک اصول کا ذکر کیا ہے کہ آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا تو فرمایا کہ بھئی اب قیامت تک کے لیے تمہارے پاس ہدایت کے انتظام کے طور پر میرے نبی اور رسول آئیں گے اور میری وحی کتاب کی شکل میں آئے گی۔ جو میری وحی اور میرے رسولوں کی اتباع کریں گے وہ جنتی ہوں گے، جنت میں پہنچیں گے، اور جو میری آیات اور میری رسولوں کا انکار کریں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر یہاں سے لے کر آخر تک تقریباً 80 سے زیادہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، عیسائیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لفظ سے اللہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں عیسائی بھی آتے ہیں، بنی اسرائیل میں یہودی بھی، دونوں شامل ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے ہیں، ان کے اولاد جو نا بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کے لیے یہود کا لفظ استعمال کیا ہے اور عیسائیوں کے لیے خصوصی طور پر نصارہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ان کے عقائد کا اور ان کے جو نا گمراہی کا اور ان کے نبیوں کے ستانے کا اور ان کے بدعتیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور پھر مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کو اللہ نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے تاکہ مسلمان قیامت تک ان کی سازشوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں کافی تسلسل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر اس کا بھی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے کے جو نا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے اندر اللہ نے لفظ بقرہ لایا، اس وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس بقرہ کے لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بندے کا قتل ہوا اور اس کے قاتل کا علم نہیں ہوا، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جو نا مقتول کے قاتل کا علم ہو جائے، آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے جو نے اس قاتل کا سراغ لگائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چلو اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک گائے کو ذبح کرو اور پھر اس گائے کی زبان نکال کر اس سے مقتول کو مارنا ہے، اور مقتول خود زندہ ہو کر بتائے گا اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل جو نا اپنی خباثتوں کی وجہ سے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، مختلف سوالات کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے لیے مختلف شرائط اس کے اوپر لگاتے رہے، اور بہت مشکل سے جو نا ان کو وہ گائے مل گئی، اور انہوں نے اس کو ذبح کر کے جب اس کے جو نا زبان نکال کر اس مقتول کے اوپر انہوں نے اس کو ٹچ کیا تو مقتول بول پڑا کہ فلاں آدمی جو سب سے پہلے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اسی نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان جب آسان حکم کے اندر کریتنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی حکم کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ پھر یہاں جو نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا ذکر ہے، اور امت مسلمہ کو بتایا گیا ہے کہ جادو سے اپنے آپ کو بچائیں، جادوگروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کاہنوں سے بچیں، فال نکالنے والوں سے بچیں، یہ سارے ایمان کے دشمن اور ایمان کے ڈاکو ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کا ذکر ہے، اور ان کے لیے پھر جو انہوں نے دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ ہم اس کو بنا رہے ہیں تو اس گھر کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ اللہ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں کی ہیں اور ہر دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی دعا کی ہے کہ اللہ ایک ایسے نبی کو ان میں بھیج دے جو آیات پڑھ کر ان کو سنائے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول کیا، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیتوں کا ذکر ہے کہ وہ مرنے سے پہلے، یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر ہے، مرنے سے پہلے ان حضرات نے اپنے اولاد کو اسلام پر ڈٹے رہنے کا، اللہ کی عبادت و توحید پر قائم رہنے کا، ان لوگوں نے اپنے اولاد کو خصوصی طور پر احکامات دیے اور وصیت کی کہ وہ کسی بھی صورت میں اللہ کے دین کو چھوڑنے والے نہ بنیں۔ تو اسی طرح پہلا پارہ مکمل ہو جاتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پر
پہلا پارہ مکمل ہو جاتا ہے، جس میں 141 آیات سورۃ البقرہ کے آتے ہیں اور میں اور آپ ان کا تلاوت سنتے ہیں۔ باقی آپ حضرات تفسیروں میں، ترجموں میں مزید جو ناب ہے، اگر آپ شوق اور دلچسپی سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی میری جو بیان کردہ باتیں ہیں یہ اس میں آپ کو کافی سارے فائدہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔